زندگی کبیرہ گناہ میں گزاری اور رمضان میں فوت ہو گیا، مولوی صاحب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جنت میں تو بخشا گیا۔ اے سبحان اللہ، وہ جو یتیموں کا مال کھایا، وہ جو غریبوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ کس کھاتے میں گیا، کس وجہ سے آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ رمضان تو کیا، حتیٰ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے اس کا جنازہ پڑھائیں تو ممکن نہیں کہ اس کی بخشش ہو۔ جو یتیم کا مال کھا جائے، جو ظلم کرے معاشرے میں، اس کی بخشش کیسے ممکن؟ سارے گناہوں کا ازالہ ہو گیا، جمعرات کو فوت ہو گیا، او بڑا مبارک دن ملیا جی، وہ جمعرات میں فوت ہے۔ خدا کے بندے، جمعرات بعد کا مسئلہ ہے، وہ کبھی مسجد نہیں گیا، اس نے معاشرے میں ظلم اور فساد مچایا، اور تم ایک چیز دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو۔ اگر کل قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دینا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں ایک آدمی آتے تھے، بڑے شرمیلے، بڑے باحیا، بڑے اچھے، بڑے خوبصورت، ان کی وفات ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے چہرہ دیکھا، پسینے کی طرح انار جیسے پانی نچوڑتا ہے نچڑ رہا تھا۔ فرمایا عائشہ تو نے بڑی بات کہی، جنتی ہونے کا فیصلہ میرا پروردگار۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں، جو برا ہے کیا معلوم مرنے سے پہلے وہ توبہ کر جائے، اور جو اچھا ہے بالکل نیک اور صالح ہے کیا معلوم مرنے سے پہلے کلمہ کفر کہہ جائے۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور سب سے بڑی عافیت یہ ہے کہ ایمان سلامت لے جائے قبرستان۔ تاجر آ گیا، بادشاہ نے کہا جھوٹے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے سب سچ سچ کہہ دیا ہے، ایک بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کہا کتنی عمر ہے؟ اس نے پھر کہا 20 سال۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا 70,000 دینار۔ اس نے کہا اولاد کتنی؟ اس نے کہا 4 بیٹے۔ اب تو وزیر بھی سارے پریشان تھے، رات کے اندھیرے میں بھی جھوٹ بولتا ہے اور سورج چڑھنے کے بعد بھی پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے بلایا، وہ جو کوڑے مارنے والے کا پکڑو کوڑا اور 700 دینار سے جرمانہ بھی کرو اور کچھ کوڑے بھی لگاؤ، جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ٹھہری، بات کو اصل میں سمجھ لیجیے، ہر بات کا معنی اور مفہوم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پھر مجھے کہنا پڑے گا آپ جب کسی فرقے پہ، آپ جب کسی مسلک پہ الزام لگاتے ہیں، اللہ کا خوف نہ ہو تو چپ کر جائیے، جس مسلک میں جتنی خرابی ہے اتنی بیان کر دیں، مہربانی کریں۔ یہ سارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں درود شریف نہیں پڑھتے، ہے نا؟ مشہور ہے نا، بولتے کیوں نہیں تسی؟ سارے کہتے ہیں نا یہ دیوبندی درود نہیں پڑھتے۔ یہ جو مولوی کہہ رہے ہیں نا اس میں خدا کا خوف نہیں۔ میں نے ایک مولانا سے پوچھا آپ یہ جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اللہم صلی، کہنے لگا نہیں نہیں چپ چپ چپ۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آسان سے پہلے نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے پھر سچ بولنا کہ اختلاف ہوا ہے آسان سے پہلے کا، نماز میں ہم درود شریف پڑھیں، جنازے میں ہم درود شریف پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں، آسان کے اندر درود شریف ہم پڑھیں، اذان کے بعد ہم درود شریف پڑھیں، اور ہم یہ کہیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اور تم کیا کہہ رہے؟ ہاں بات جتنی ہے اتنی بات ہے، سچ تو بولیں۔ پھر کہتے ہیں دعا کے منکر۔ اچھا کیوں بھائی؟ ہم تو نمازوں کے بعد بھی دعا مانگتے، ہم نے تو عید کی نماز کے بعد بھی دعا مانگی، ہم نے تو آذان کے بعد بھی دعا مانگی، ابھی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ تنہائی میں کہتے ہیں، سب کے سامنے نہیں کہتے، کہتے ہیں جنازے کے بعد نہیں مانگتے۔ ہاں اتنا تو کہہ کہ جنازے کے اندر مانگی۔ ایک دعا کی وجہ سے
اتنا بڑا جھوٹ بولنا کہ یہ سارے دیوبندی منکر ہیں، گستاخ ہیں، کوئی خدا کا خوف کرو، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور دستبردار کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی دیوبندی مسلک کا آدمی ہے تو دوسرے فرقے کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی جھوٹ نہ بولے، جتنا عمل ان کا ہے اتنا بیان کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ متعدد مثال۔ بادشاہ نے کہا جھوٹ بولتے، کہا نہیں، کہا تو پھر بتاؤ۔ توجہ، عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 20 سال۔ کہا بادشاہ سلامت، زندگی کے یہ 60 برس، ان میں سے صرف اور صرف 20 سال اللہ کی فرما برداری میں گزرے، باقی زندگی فضول گئی، تو میں اپنی عمر کو وہ 20 سال 70,000 دینار میری کل دولت ہے۔ ایک مسجد بن رہی تھی تو میں نے 70,000 دینار اس مسجد میں لگائے، میرا کل سرمایہ ہوئی ہے، باقی تو ساری دنیا کی طرف۔ تو حقیقت یہ ہوتی ہے، آپ سچ بولیں، آپ ہمیشہ نیک اعمال کر کے جائیے۔ اس آدمی کے واقعے سے، اس بادشاہ کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ والباقیات الصالحات، جو آدمی نیک عمل کر کے جاتا ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، ان کے نشانات، ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ اب ایصال ثواب پہ پہلی حدیث سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس کے ساتھ ایک روایت اور ملا لیں گے، 2 روایتیں اکٹھی ہیں۔ ایصال ثواب میں کل 51 روایات ہیں، 50 اور 1 روایات ہیں، 2 روایتوں کو اکٹھا کر اور کل 50 اور 1 روایات ہیں۔ ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی فرقہ، کوئی مسلک ایصال ثواب کا انکار نہیں کرتا، ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب و سنت کے مطابق ان روایات کو نقل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تو کہ اللہ کے رسول، اگر اللہ نے ایک فرض اپنے ذمے سے اپنے بندوں کے ذمے لگایا ہے، اور جس نے وہ فرض ادا کرنا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ اللہ کے رسول، اگر میں یہ فرض اس بندے کی طرف سے ادا کر دوں تو کیا اس کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، تم جا کے وہ جو فرض ہے ادا کرو۔ وہ صحابی اٹھے اور انہوں نے جا کے حج کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ قرضہ تھا کچھ ذمے، انہوں نے وہ قرضہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرضے والی نیکی کو ان کے آخرت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو۔ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ وفات پا گئی، یہ ذرا توجہ سے سنیے، اور میں حاضر ہوا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو آخرت میں راحت ملے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کسی عام کتاب کی یہ روایت نہیں ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمائی۔